میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر میں رہنے والا مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح دریا میں ڈوبنے والا کشتی اور سہارے کا انتظار کرتا ہے، قبر میں لیٹا ہوا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ وہاں لیٹا انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے دعا کرے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میری بیٹی میرے لیے دعا کرے۔ دعا وہ قیمتی تحفہ ہے جس وقت قبروں میں جانے والے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی دعا کرے، کوئی دوست دعا کر دے۔ اگر کسی کے بچے لیٹے ہیں تو وہ ماں باپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، دوست لیٹے ہیں تو دوستوں کی دعاؤں کے منتظر ہیں۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو اس طرح دریا میں ڈوبنے والے کے ہاتھ سہارا آئے تو اسے خوشی ہوتی ہے، قبر والے کے پاس دعا پہنچتی ہے تو اسے خوشی ہوتی، ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت قبروں میں گناہگار جائے گی، نکلے گی تو نیکوکار۔ حضور علیہ السلام نے مجمع صحابہ پہ نظر ڈالی، فرمایا کہ بتاؤ بھائی وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ وہ ایسا درخت ہے جس کے پتے ہی نہیں جھڑتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہتا پیچھے ہٹیں آپ، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا جواب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میرے والد بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، مولا علی بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے ہر ایک مجھ سے بڑا تھا تو مجھے میرے ادب نے اجازت نہیں دی کہ میں جواب دوں۔ اللہ کرے میری اس بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ سوال کا جواب مجھے آتا تھا لیکن ادب کا تقاضا تھا کہ میں بڑوں کی موجودگی میں جواب نہ دوں۔ حضور نے دوبارہ پوچھا، صحابہ خاموش رہے تو فرمایا میں بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو محبوب فرمانے لگا وہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی کریم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف موڑ کے دیکھا، فرمایا میرے غلاموں وہ درخت ہے کھجور کا۔ عبداللہ کو جواب آتا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن تمہارے ادب کی وجہ سے یہ خاموش رہا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام جن کے علم پر میرے نبی کو اتنا اعتماد ہے کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جناب عمر فاروق جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر علی ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے، ان کے مشورے ان کی باتیں ہمیں محفوظ رکھتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ ایسا تو نہیں نا کہ انہیں باتیں نہیں آتی تھی، ان کے تو علم کا یہ حال ہے کہ حضور نے فرمایا میں اگر شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سوال پوچھنا تھا، سوال 14 دن میں نے انتظار کیا۔ ہر روز میں مسجد میں جاتا گھنٹوں بیٹھتا پر 14 دن انتظار کیا۔ کیوں؟ فرماتے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ کوئی اور آئے وہ والا مسئلہ پوچھ لے تو میرے والی بات بھی حل ہو جائے، مجھے حضور سے پوچھنا نہ پڑے، کوئی اور پوچھ لے تاکہ مجھے نہ پوچھنا پڑے۔ فرماتے ہیں 14ویں دن ایک بدو آیا، اس نے آ کے نبی کریم علیہ السلام سے سوال وہ پوچھا جو میرے دل میں تھا۔ فرماتے ہیں نبی کریم جواب اسے دے رہے تھے اور میری طرف دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے۔